وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی خبر پہلے سے ہی دے دی. ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوم عظیم کی خبر دی ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن سب لوگوں نے پروردگار اپنے رب تعالیٰ کا انتظار کرنا ہے. سب لوگوں نے وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا رہنا ہے، رب تعالیٰ کا انتظار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی بشیر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ان سے پوچھا کہ کیف انت صانع، اے میرے صحابی اس دن تو کیا کرے گا جس دن تجھے پروردگار کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا؟ کتنی دیر تک کھڑا ہونا پڑے گا؟ 300 سنہ، 300 سال تک رب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. فرمایا کہ لا یاتی کا خبر السماء، آسمان کی کوئی خبر نہیں آئے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئے گی، نہ رب تعالیٰ کوئی التفات کریں گے. بشیر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ تم اس وقت کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ المستعان، اے پیارے پیغمبر پھر اس دن اللہ ہی مدد کرے گا، اس دن تو اللہ کی مدد چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں. اذا اخذت مضجعک، جب بھی رات کو اپنے بستر پر جاؤ، تعوذ باللہ من کرب یوم القیامہ وسوء الحساب، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا برے حساب سے اور قیامت کے دن کی مصیبت سے. جب بھی بستر پر جاؤ اللہ کی پناہ مانگو، جو ہے وہ قیامت کے اس دن کی جو ہے وہ سختیوں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب رات کو اپنے بستر پر جاتے اور 3 بار یہ پڑھتے، جبکہ کائنات کے سردار ہیں، جنت کی کنجی آپ کے پاس ہے، نبیوں کے سردار آپ ہیں، لیکن رات کو سوتے وقت 3 بار یہ پڑھتے تھے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا.
کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں اس میں اللہ کی عظمت دیکھیں کتنی ہے۔ 300 سال تک لوگ رب تعالیٰ کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، اور جیسے کسی اہم شخص کے لیے اگر وہ لیٹ ہو جائے بہت دیر تک لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے انتظار کے لیے 300 سال تک کھڑے رہنا ہے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے، وہ چرند ہوں، کوپرند ہوں، وہ آسمان کے فرشتے ہوں۔ اے انسان ما قدر اللہ حق کا قدری ہی، اے انسان تو نے اللہ کی قدر نہیں کی، تو اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی تسبیح نہیں کرتا۔ باقی ہر چیز، جمادات، پتھر، پہاڑ، سب، حتیٰ کہ فرشتے، اور فرشتے جو آسمانوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما فی السماوات سبع موضع اربعۃ اصابع الا واضعا جبهته ساجدا، فرمایا کہ 7 آسمانوں پر 4 انگلیوں کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے نہیں ہیں۔ اتنے فرشتے ہیں فرمایا کہ وہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمان کے اندر چرچراہٹ ہے، وہ ایسے جیسے کوئی بوجھ اس پر لوڈ کر دیا گیا ہے۔ اتنے فرشتے ہیں، 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ہے آسمانوں پر، ہر جگہ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اس طریقے سے رب تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ رب تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں۔ اور ان فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے، اور اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے تو معراج کے موقع پر اسرافیل فرشتے کو دیکھا، اس کے منہ پہ جو ہے وہ سور رکھا ہوا ہے، اور اس نے ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے عرش عظیم کی طرف۔ ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ آنکھ بھی نہیں جھپکتا، کہیں اللہ کا آرڈر آ جائے اور اس میں کچھ تاخیر ہو جائے، میں فوراً اللہ کا آرڈر آئے میں قیامت کا سور پھونک دوں۔ اس قدر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جانتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بھی اللہ کو بہت جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑی پہچان کرائی ہے، انی ارا ما لا ترون، میں اللہ کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان قیامت کے مناظر کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور میری بات کو سن لو، لو انکم تعلمون ما اعلم، اگر تم بھی جاننے لگ جاؤ قبر میں کیا ہوتا ہے، محشر کے میدان میں کیا ہوگا، اور جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، رونا بند ہو جائے گا، تمہارا ہنسنا بند ہو جائے گا، مسلسل روتے رہو گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے، اگر پتا چل جائے تم اپنے مردوں کو بھی دفن نہیں کرو گے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ قیامت کے مناظر کیا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، کبھی آپ نے بہت زیادہ ہنسے نہیں، بس کبھی کبھار، شاید زندگی میں 2-3 بار صحابہ کہتے ہیں ضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، بس زندگی میں 2-3 بار اللہ کے نبی اتنا ہنسے ہیں کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکراتے تھے ہر وقت، آخرت نگاہوں میں، آخرت کے منظر نگاہوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان درجات اولا جو آپ کے سامنے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت دنیا سے بے تعلقی رکھتے تھے،
کوئی تعلق ہی دنیا سے نہیں تھا. ایسے لگتا تھا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر میں کئی چاند چولہا نہیں جلتا تھا. دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. بادشاہ ہیں دنیا کے, امام الانبیاء ہیں, سید ولد آدم ہیں, لیکن کام کیا ہے؟ آپ کی ازواج مطہرات کیا کہتی ہیں؟ کبھی کبھار رات کو دیا جلانے کے لیے, چراغ جلانے کے لیے تیل جو ہے وہ پڑوسیوں سے ادھار لیتے تھے. خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پابند کاری کرتے تھے. خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے سے جوڑتے تھے. غزوہ خندق کے موقع پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر کے پوچھا آپ کے بھوک کے حوالے سے, اور آپ نے جابر کو بتایا. جابر بن عبداللہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, اللہ کے نبی مجھے اجازت ہو میں گھر چلا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ. دوڑتے ہوئے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں, آج میں نے اللہ کے نبی سے بات کی ہے. اللہ کے نبی سے بات نہیں ہو رہی تھی, بھوک کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی ہوئی ہے, لہذا ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی معیشت تھی. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا, آپ پریشان ہو جاتے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ مہمان نوازی کرنا نہیں چاہتے تھے, اس وجہ سے کہ آپ کے سارے گھروں میں کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جس سے مہمان نوازی کی جائے. حتیٰ کہ ایک دن آپ نے اپنے سارے گھروں سے پوچھوا لیا, کہیں سے نہیں پتا چلا کہ مہمان کے لیے کچھ ہے. آپ نے مسجد میں آ کر اعلان کر دیا, من لضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اور ایک انصاری فرض جذبات میں محبت میں اٹھ کھڑا ہوا, وہ بھی تو صحابی آپ کا ہی ہے اور اس کے گھر کی معیشت بھی یہی معاملہ ہے, لیکن یہ سوچا کہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے. فرض جذبات میں آ کر اس نے کہا, اللہ کے نبی یہ مہمان میرے حوالے کر دو. اور جا کر اپنی بیگم سے کہتے ہیں, ابشری, خوش ہو جاؤ, مبارک ہو, ضعیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے. وقتی طور پر وہ خوش تو ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, لیکن وہ مہمان نوازی کریں کس سے؟ اور وہ پوچھنے لگ گئے اس کے شوہر کہ بتا گھر میں کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. کہا لیس فی البیت الا قوت الصبیان, گھر میں تو صرف بچوں کی خوراک پڑی ہوئی ہے. بچوں کو صبح کھلانے کے لیے ابھی میں بچوں کو رات کو سلا رہی تھی تاکہ بچے بھوکے سو جائیں گے, صبح ان کو یہ تھوڑی سی خوراک ان کو دے دیں گے اور بچے خوش ہو جائیں گے. فرمایا کہ 90 صبیان, بچوں کو سلا دو, بچوں کو سلا دو. بچے سلا دیے. کہا وہی کھانا جو ہے مہمان کے سامنے رکھ دو. مہمان کے سامنے رکھ دیا. آداب طعام میں سے یہ بھی تھا, کھانے کے آداب میں یہی تھا کہ گھر والے بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. اور گھر والے ساتھ بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کھانا تو تھوڑا سا ہے, ہم بھی ساتھ کھائیں گے تو کیا ہوگا. پھر بیوی سے کہا دیا صحیح کرنے کے لیے جب آؤ اس کو بجھا دینا. دیا بجھا دیا گیا. مہمان کھانا کھا رہا ہے اور یہ خالی ہاتھ ہلا رہے ہیں اور منہ ہلا رہے ہیں, حتیٰ کہ مہمان نے کھانا کھا لیا اور یہ لوگ اپنے بستروں پر چلے گئے اور کروٹیں لے رہے ہیں. ساری رات بھوک کی وجہ سے کروٹیں لے رہے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی. بلال نے اذان دی. یہ انصاری صحابی اذان سن کر اٹھ کے جا رہا ہے مسجد نبی کی طرف, اور مسجد نبی کی طرف جب گئے, مسجد نبی کے گیٹ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور اس
سب نے وہاں کھڑا ہونا ہے، اس میدان میں 300 سال تک کھڑا ہونا ہے۔ 300 سال کیسے بیتیں گے، کیسے گزریں گے؟ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گروں گا، رب کی تعریف کروں گا، اور اللہ پھر آئے گا حساب و کتاب کے لیے۔ 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد آئے گا۔ اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور دیکھیں اور غور کریں۔ جتنا توقف کر کے غور کریں گے اتنا اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ فرمایا کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ اور لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب یہ زمین توڑ پھوڑ دی جائے گی، زمین کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی اور زمین ختم کر دی جائے گی اور تیرا پروردگار آئے گا۔ اس آیت پر غور کریں، اتنا غور کریں گے کہ پروردگار کس لیے آ رہا ہے، پروردگار کیوں آئے گا، والملک صفا صفا، فرشتے کتار اندر کتار کیوں آ رہے ہیں، کس لیے؟ حساب و کتاب کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنی کرسی زمین پر رکھے گا جہاں کہیں اس نے رکھنی ہے، اور رکھ کر انسانوں کو اور جنوں کو پکارے گا، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انسانوں، قد انصت لکم من یوم خلقتکم من یومکم ھذا، اے میرے جنوں، اے جنوں اور انسانوں سن لو، جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں چپ ہوں، میں خاموش ہوں، اسمع قولکم، میں تمہاری ہر بات کو سن چکا ہوں، وارا اعمالکم، تمہارے عملوں کو دیکھ چکا ہوں، تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں، فانصتوا الی، آج تم چپ ہو جاؤ اور میری باتیں سنو۔ آج میں نے تم سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کا حساب لینا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لینا ہے۔ آؤ دیکھو کس طریقے سے حساب میں شروع کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ حساب شروع کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحشر الناس الی ربہم اصنافا ثلاثا، جب رب تعالیٰ کی طرف آئیں گے لوگ، 3 قسمیں ہوگی لوگوں کی، 3 قسمیں، 3 ٹولیوں میں لوگ آئیں گے۔ ایک ٹولی کیسے آئے گی؟ صنف رکبان، ایک گروہ جو ہے وہ سوار ہو کر آئے گا، وہ صنف مشاء، اور ایک گروہ پیدل چل کے آئے گا، وہ صنف علی وجوہہم، اور ایک گروہ ان کے سر نیچے ہوں گے، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اپنے سر کے بل جو ہے وہ رب کی طرف آ رہے ہوں گے۔ کیا ان کے عمل ہوں گے؟ جو سر کے بل آ رہے ہیں ان کے عمل کیا ہوں گے؟ کبھی غور کریں، کیوں جو ہے وہ سر کے بل آ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیف یمشون علی رؤوسہم، یہ اپنے سر کے بلوں پر کیسے آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی امشاہم علی رجالہم قادر ان یمشیہم علی رؤوسہم، جس اللہ نے ان کو ٹانگوں پر چلنے کی توفیق دی ہے وہی اللہ جو ہے ان کو توفیق دے گا، یہ سر کے بل جو ہے وہ چل کے آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا آواز دے کر، کفوہم فإنہم مسئولون، انہیں سب کو روک کے رکھو، ان سارے گروہوں کو روک کے رکھو، ان سے میں نے آج باتیں کرنی ہے، ان سے میں نے آج سوال کرنے ہیں۔ اللہ تو نے کس کس سے سوال کرنے ہیں، کیا کیا پوچھنا ہے تو نے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر خیر کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور ذرہ برابر شر کا کام کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اللہ تو نے پوچھنا کس کس سے ہے؟ فرمایا کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس دن جس طریقے سے ہم نے ہر امت کے ایک ایک فرد سے پوچھنا ہے اسی طریقے سے ہم نے ہر پیغمبر سے بھی پوچھنا ہے۔ اس عدالت میں پیغمبروں کی بھی پوچھ گچھ ہے، پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا۔ کیسے پوچھا
پوچھنا ہے رب نے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اور لوگوں تم نے رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن کیسے پیش ہونا ہے؟ ہر ایک پر 2 فرشتے معمور ہوں گے، ایک سائق فرشتہ، ایک شاہد فرشتہ. اور جو سائق فرشتہ ہے، سائق کہتے ہیں ڈرائیور ڈرائیور کو، ہانک ہانک کر لاٹھی سے رب کے سامنے لائے گا. اور شہید فرشتہ جو ہے اس شخص کے عمل کا تذکرہ کرتا آئے گا. اللہ اس نے فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، سب کچھ اس دن میرے بھائیوں سارے بھرم ٹوٹ جائیں گے. آج مختلف پرتوں میں ہماری سیاکاریاں چھپی ہوئی ہیں. کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی علامہ ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے. کل قیامت کے دن یہ سارے عہدوں کے پردے چاک کر دیے جائیں گے اور بندے کو رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نیند سے اٹھے، آپ کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اور آتے ہی مسجد میں جب دیکھا صحابہ کو، آپ نے فرمایا آئی کرو صواحب الحجر فربا کاسیۃ فی دنیا عاریۃ یوم القیامہ. میری ان حجروں میں سوئی بیویوں کو اٹھا دو، ان کو بتا دو کہ بہت ساری عورتیں دنیا میں لباس پہنی ہوں گی، کل قیامت کے دن برہنہ کر کے اٹھایا جائے گا. یہ لباس کیا ہے؟ یہ دنیا کے عہدوں کے لباس. یہ خاتون اول ہے، یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ سارے عہدے، یہ تھانے دار ہے، یہ چودھری ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ امام ہے، یہ سارے کل قیامت کے دن عہدوں کے پردے چاک کر دیے جائیں گے. فیات العبد یوم القیامہ فیوقف بین یدی ربہ، بندے کو لایا جائے گا اور اس کے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. لن یزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. کوئی مائی کا لال 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا، کسی کا قدم آگے نہیں جا سکتا جب تک رب تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے. یہ 5 سوالوں کے جواب ہر ایک کو دے دے ہیں. ان شبابہ، جوانی کہاں لگائی تھی؟ وہ جوانی جو اس میں بہت کچھ کر سکتا تھا، اور بلکہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا دیا. اور نوجوانوں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ. قیامت کے دن میں اس نوجوان کو اپنا سایہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف میرا سایہ ہوگا. اور وہ نوجوان کیا ہے؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو ابھرتی ہوئی جوانی میں اور مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی ہے. اور وہ نوجوان، اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. میں آج نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آج نوجوان نماز میں سستی کرتے ہیں، صرف فجر کی نماز میں سوائے بوڑھوں کے اور کوئی نہیں ہوتا. نوجوان سو رہے ہوتے ہیں، کوئی رات جاگتا رہتا ہے، موبائل پر پوری رات گزار دیتا ہے اور فجر کی نماز میں نہیں آتے. اے نوجوانوں، یہ نوجوانوں کے لیے پیارے پیغمبر نے ایک بہت آفر دی ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی میں ہی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، صبح بھی آتا ہے، شام کو بھی آتا ہے، ساری نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. فرمایا کہ یہ نوجوان، اور فرمایا کہ باقی عمر کا بھی سوال ہونا ہے. اور تیسرا سوال عن العلم ما عمل به، اس علم کے بارے میں جو تم نے علم سیکھا ہے اس پر عمل کتنا کیا ہے، عمل کتنا کیا ہے. کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم میں ایک شخص کی آنتیں نکل کر باہر پڑی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا. کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو واعظ کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے. لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر کہیں گے کہ مولانا کیا بات ہے، ہم نے تو آپ کے طرف سن کر صراط مستقیم کو اپنایا ہے، آج تیرا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں تمہیں کہتا تھا، خود نہیں کرتا تھا. کبرا مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑی ناراضگی کی بات ہے. لم تقولون ما لا تفعلون اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہے؟
کل قیامت کے یہ سارے مناظر ان کے سامنے ہوں گے اور اللہ پوچھے گا ام مالہ من این اکتسب، مال کے ذرائع آمدنی کیا تھے، مال کیسے کمایا، کیا ذرائع آمدنی تھے، حلال کے تھے یا حرام کے تھے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح تھا حرام بھی واضح تھا، سب واضح تھے، لیکن تو کیا کرتا رہا، تو نے کیا کیا، تو نے جو ہے وہ حلال اور حرام کی تمیز کی ہے یا نہیں کی ہے، کیسے کمایا مال۔ اچھا چلو اس میں اگر نکل بھی گیا، فیما انفقتا، کہاں خرچ کیا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ سارے مناظر اپنے سامنے رکھیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات دعا کر رہے ہیں، کون ہیں؟ کائنات کے سردار ہیں، پورے بنی آدم کے سردار ہیں، جنت کی کنجی ان کے پاس ہے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہے اللہ کے نبی، ایک تو حساب، جب حساب ہے تو پھر آسان کیا ہے، اگر حساب ہونا ہے تو پھر آسان حساب کیا ہے، اور مشکل حساب کیا کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے، انما ذالک الارض، بندے کے اعمال پیش ہو رہے ہیں اللہ کے سامنے اور بندے سے اقرار کرایا جا رہا ہے، یہ تو نے کیا ہے، یہ تو نے کیا ہے، یہ تو نے کیا ہے، وہ اقرار کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو حساب آسان ہے، مشکل حساب کیا ہے؟ ممنوع کشا عذبا، جہاں رب نے رو کر پوچھ لیا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا، اس اللہ کی کیوں کا جواب کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہوگا، بس وہ مارا گیا، وہ بندہ پکڑا گیا جس سے اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کرے۔ یہ کیوں کا سوال کسے ہو سکتا ہے؟ سوچیں، ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ رب ہمیں کس بات پر کیوں کا سوال کر سکتا ہے، کون سا گناہ ہے کہ آپ کی شادی بھی ہے، بیوی بھی آپ کی ہے، سب کچھ ہے، ساتھ بڑھاپا بھی ہے، پھر بھی اگر وہ شخص کہیں زنا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بوڑھے سے پوچھے گا بتا تیرے پاس سارے وسائل تھے، کیوں تو نے یہ گناہ کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ ممنوع کے شاؤ سے جہاں رب نے پوچھ لیا کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا ہے، رب کے کیوں کا جواب کون دے گا؟ کوئی مائی کا لال نہیں دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی ہماری محبتوں سے مجبور نہیں ہے کہ میں اپنی محبت کی وجہ سے اللہ سے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرا دوں، نہیں، وہ رب تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے۔ اس نے تو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو اس کی سکون کے لیے پیدا کیا، پھر دونوں کو جنت میں ٹھہرایا، جنت کی ساری نعمتیں دی اور فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو، یہ سارا تکرم اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، چلے گئے۔ اللہ اگر کسی کی محبت سے مجبور ہوتا تو آدم علیہ السلام کو جنت سے نہ نکالتا۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا اس کا پھل کھا لیا، جنت کا لباس اتار دیا گیا، جنت سے اتار دیے گئے، نیچے زمین پر اتار دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کسی کی محبت سے مجبور نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں کس کس نے ساتھ نہیں دینا، رب کے سامنے کون آئے گا؟ پیغمبر تھر تھر کر رہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کانپ رہے ہوں گے، سب کی زبانوں پر ہوگا انا ربنا قد غضب اليوم غضبا، آج ہمارا پروردگار بڑا غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی غصے میں نہیں ہوتا۔ کون؟ مجھ جیسا ناچیز نہیں، بلکہ وہ پیغمبر جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی ہے، وہ بھی رب کے سامنے یہی کلمہ کہہ رہا ہے، آج ہمارا پروردگار بڑا غصے میں ہے۔ مجھ جیسا ناچیز گناہگار نہیں، جس نے 950 سال تبلیغ کی وہ۔ اور اللہ کی عدالت میں کون ساتھ دے گا؟ ماں باپ ساتھ دیں گے؟ اولاد ساتھ دے گی؟ کون ساتھ دے گا؟ حتیٰ کہ آپ کا یہ جسم، یہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم،
اور لوگوں تمہارے اعضاء جو تم سمجھتے تھے کہ ہاتھ میرا ہے، آنکھ میری ہے، زبان میری ہے، کان میرے ہیں، میں اپنی مرضی سے جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں سنوں، نہیں، یہی اعضاء تیرے خلاف ہو جائیں گے، ہم تیرے منہ پہ مور لگا دیں گے، یہ اعضاء بولنا شروع کر دیں گے، آپ کی ٹانگیں بولیں گی، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے کان بولیں گے، آپ کی کانیں بولیں گی، اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی، اور سب سے پہلے جس چیز کی گواہی اعضاء میں دینی ہے وہ ران دے گی، ران گواہی۔ یہ ران کس چیز کی گواہی دے گی؟ کس چیز کی، کس گناہ کی طرف اشارہ ہے؟ لہذا یہ سارے اعضاء کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ ان کو انسان دیکھ کر کیا کہے گا؟ لما شہدتم علینا، تم میرے ہی خلاف، میرے پاس تھے، میری آنکھ تھے، میرے ہاتھ تھے، میری زبان تھے، آج میرے ہی خلاف۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، زمین یہ سارے بوجھ نکال دے گی، زمین سب کچھ بتا دے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 120 گز کے گھر میں یہ گھر میرا ہے، اس میں جو چاہوں کروں، جو چاہوں کرتا رہوں، نہیں، کل قیامت کے دن یہ گھر بھی تیرا، تو سمجھتا ہے کہ یہ گھر میرا گھر ہے، لیکن یہ گھر بھی یومئذ تحدث اخبارها، یہ ساری زمین خبریں دے دے گی، اس دن ساری خبریں اس کو اللہ کو بتا دیں گی۔ کون چیز کام آئے گی؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ آپ کا نیک عمل آپ کو کام آئے گا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ فلیس بینہ وبینہ ترجمان، اور لوگوں تمہارے رب نے تم سے باتیں کرنی ہے، تم سے سوال و جواب کرنے ہیں، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج تو ہم عدالت میں جاتے ہیں، پورا محلہ ہمارے ساتھ جاتا ہے، وکیل ہمارے ساتھ جاتے ہیں، رشتے دار ہمارے ساتھ جاتے ہیں، جب رب کے سامنے کھڑو گے اللہ کہے گا کہ آگے ہو اکیلے، جس طرح ہم نے دنیا میں اکیلا پیدا کیا تھا، کہاں ہے رشتے دار؟ فرمایا کہ اس رب کے سامنے سب نے کھڑا ہونا ہے، اور فَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَيْمَنِ مِنْهُ، انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فَلَا يُرَىٰ إِلَّا مَا كَتَمَ، نہیں دیکھے گا جو اس نے عمل بھیجے ہیں اس کو دیکھے گا، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ عَشَمَ مِنْهُ، اور بائیں طرف دیکھے گا، لا فَلَا يُرَىٰ إِلَّا مَا كَتَمَ، جو اس نے برے عمل بھیجے ہیں اس کو دیکھے گا، فَيَنْظُرُ إِلَىٰ مَا يَدَيْهِ، پھر سامنے دیکھے گا، فَلَا يُرَىٰ إِلَّا نَارَ جَهَنَّمَ، اپنے سامنے جہنم کو دیکھے گا، دائیں طرف اس کے عمل ہے، بائیں طرف اس کے عمل ہے، اور سامنے جہنم ہے۔ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، آج تمہیں ہم نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور اگر اللہ کے جہنم سے بچنا ہے آدھی کھجور بھی دے کر بچ سکتے ہو، آدھی کھجور بھی دے کر اللہ سے کی آگ سے بچ سکتے ہو۔ اور آج ہم کیا ہے، اللہ کے گھر بن رہے ہیں، اس میں ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا گھر نہیں ہے کسی خطیب کا، یہ اللہ کا گھر ہے، کتنی ضروریات ہیں، کتنے ہم اس میں خرچ کرتے ہیں، جبکہ وہ حدیث لکھی ہوئی ہے، آئے جنت میں گھر بنائے، کتنا آسان ہے جنت میں گھر بنانا، جو اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگا دیتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے، پوری مسجد نہیں، ایک اینٹ لگا دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج یہ کام جتنے بھی مسجد کے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پورے ہونے چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر میں عبادت کرنے والے ہیں، کیا ہمیں اللہ نے کم نعمتیں دی ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، دو اللہ کے گھر میں، اللہ دے کر تم سے مانگ رہا ہے، اور ہم کہاں دیتے ہیں؟ آج اگر سارے لوگ 1,000 روپیہ اس مسجد کے لیے دیں گے تو کیا کتنے کام مکمل ہو جائیں گے؟ 1,000 کی کیا اوقات ہے؟ کبھی کسی پٹھان کے ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی لیں 4 آدمی، 200 روپیہ 300 روپیہ چلا جاتا ہے، 40 روپے کی چائے ہے، اگر آپ 4 دن چائے نہ پیئیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے پیسے جمع کر کے دے دیں، کیا مشکل ہے؟ آج کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن کچھ نہیں کر سکتے۔ کل قیامت کے دن آپ کے جو اعمال آگے بھیجے ہیں وہ آپ دائیں طرف دیکھیں گے، برے اعمال جو بھیجے ہیں وہ بائیں طرف دیکھیں گے، سامنے جہنم کو دیکھیں گے۔ یہ عمل دنیا میں کر لیں، یہ موقع ہے، اللہ کی توحید کو اپنا لو،
اور اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لو. اللہ کی وحدانیت کو، عظمت کو جس نے نہیں سمجھا وہ مارا جائے گا. لیکن اگر ایک بندہ توحید والا ہے، گناہگار بھی ہے، انسان ہونے کے ناطے گناہ ہو رہے ہیں اس سے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، اللہ اس بندے کو پہچان لے گا کہ یہ بندہ میری توحید کا اقرار تو کرتا تھا، میری عظمت کو جانتا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے اس سے کچھ گناہ ہو گئے ہیں. اللہ ایک یہودی کو بلائے گا اور اس شخص کو جو ایک توحید ہے، توحید والا شخص ہے، گناہگار بھی ہے، اللہ اس سے کہے گا تیری توحید کو دیکھا جائے تو تجھے جنت میں روانہ کر دیا جائے، تیرے گناہوں کو دیکھا جائے تو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے، لیکن میں نے تیری توحید کی وجہ سے تیرے گناہوں کو اس یہودی پر لوڈ کر دیے ہیں اور اس یہودی کے سر پر رکھ دیے ہیں اور اس یہودی کو فدیہ بنا کر جہنم میں ڈال رہا ہوں. یہ صرف تیری توحید کی وجہ سے. جس مسلمان اور یہودی پر کیوں؟ اس لیے کہ یہودی کا عقیدہ مشرکانہ ہے، شرک ہے ان کے عقیدے میں. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ انہیں عیسی علیہ السلام کو اتنا اونچا کیا اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہ تو یہودی ان پر گناہ لوڈ کر کے ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے. اور جس مسلمان کا عقیدہ یہودی سے بھی بدتر ہو تو پھر اس کا کیا کہنا؟ یہودی کا عقیدہ کیا تھا، اس کا شرک کیا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اور پھٹکارے ہوں یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ یہودیوں کا قصور تھا. لیکن آج کا مسلمان، نام نہاد مسلمان، اس کا عقیدہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے. انہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا ہے، لیکن یہ ہر چسی بنکی ننگے ترنگے اور کبوں والی کتوں والی سرکار کو پوجا کر رہے ہیں. ان کا پوجنا بدترین ہے اور ان کا پوجنا جو ہے نبیوں کی قبروں کو تھا، لیکن وہ بھی مشرک تھے اور یہ بدترین مشرک ہے. کیا ان کے عملوں کو اللہ یہودیوں کے سر پہ ڈالے گا؟ صرف اس شخص کے جس کی توحید کھری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے، کہا اللہ کے نبی کل قیامت کے دن من اسد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی سفارش کریں گے؟ آپ نے کہا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا صحابہ میں سے اگر کوئی سوال یہ کرے گا تو ابو ہریرہ ہی کرے گا. یہ سوال تو نہیں کرنا تھا اور تو نے آج کر دیا ہے. اور پھر سن، کل قیامت کے دن میں کس کی شفاعت کروں گا؟ اسد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. میں اس کی سفارش کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھا ہے، سچے دل سے تقاضے پورے کر رہا ہے اس کی سفارش کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا موسیٰ اللہ مجھے کوئی ذکر تو سکھا دے، مجھے کوئی ذکر دے دے. اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو. کہا لا کل عبادک یقولون ھذا، یہ تو تیرے سارے بندے جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، میں تو کوئی خاص ذکر ڈھونڈ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر ایک پلڑے میں زمین و آسمان سارے میرے علاوہ، ساری زمینیں، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان میرے علاوہ ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں، زمینوں میں رہنے والے پتھر، پہاڑ، چرند پرند، حجر شجر، سب کچھ، انسان جن، سب ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور آسمان کے فرشتے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے. لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہے. تم سمجھتے ہو یہ ذکر عام ہے؟ یہ ذکر بہت بڑا ذکر ہے. اور کل قیامت کے دن اگر کسی کے کھاتے میں یہی ہے، گناہگار ہے، شرک نہیں کیا، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن فرشتے جو ہے اس کو دھکے دے کے کر رہے ہیں چلو جہنم کی طرف، اتنے گناہ تیرے. اللہ کہے گا اندی حسنا، اور فرشتوں رک جاؤ، اس کی ایک نیکی میرے پاس ہے، یہ بتاکا ہے، یہ چھوٹی سی چٹ ہے، کھولو اس میں اس کی کیا نیکی ہے. دیکھا اس میں لکھا ہوا شہادت لا الہ الا اللہ، اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے. 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ایک پرچی، ایک بتاکا جس میں اس کی توحید کا اقرار ہے. فرمایا اس
کے جنت میں بھیج دو. یہ لا الہ الا اللہ. اور پھر کل قیامت کے دن آپ فرمایا کہ کون سے عمل کرنے ہیں. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. ان لوگوں کل میزان میں ترازو میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو کیا ہوگا وہ اچھا اخلاق ہے. آپ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کریں اور اچھی گفتگو کریں. اگر آپ نے کسی موقع پر بدخلقی کر دی اور بدخلقی کا ایک جملہ کہہ دیا، ممکن ہے آپ کا وہ ایک بدخلقی کا جملہ آپ کی ساری نیکیوں کو تباہ کر سکتا ہے. ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنہ لا يبقى بينه وبين الجنہ الا شبرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ جنت والے عمل کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ جنت کے ڈھانے پر پہنچ جاتا ہے. جنت کے ڈھانے پر پہنچ کر ثم يتكلم بكلمۃ، پھر وہاں جا کر ایک بدخلقی کا جملہ بولتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا جملہ بولتا ہے. تحوی فی نار جہنم 70 خریفا. ایک ہی بول سے جہنم میں 70 سال کی مسافت سے نیچے چل جاتا ہے. ایک بول. صحیح بخاری میں ہے، ایک شخص نے ایک بول بولا. دو بھائیوں کا ذکر صحیح بخاری میں، دو بھائیوں کا ذکر کیا. ایک بہت نیک تھا، ایک انتہائی برا تھا. جو برا تھا اس نے کوئی برائی نہیں چھوڑی تھی، جو نیک تھا اس نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی تھی. نیک بھائی اپنے برے بھائی کو سمجھاتا رہا کہ بھائی یہ گناہ چھوڑ دو، لیکن اس کا بھائی نہیں سمجھتا تھا. آخر وہ مستدرک میں یا مصنف عبداللہ میں یہ حدیث مکمل ہے، اس میں پورا واقعہ ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ نیک بھائی سجدے میں گیا اور برے بھائی نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سجدے میں ہو، کوئی شخص بھی آپ کی گردن میں پاؤں رکھ لے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ممکن ہے ہم نماز توڑ کر اس کو سمجھا دیں کہ پاؤں گردن پہ کیسا رکھا جاتا ہے، لیکن اس نیک بھائی نے پاؤں اس نے رکھا ہوا ہے، وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کافی دیر تک پاؤں رکھے رکھا. آخر جو ہے پھر آخر میں اس نے پاؤں اٹھایا، اس نے نماز مکمل کی اور مکمل کر کے اس برے بھائی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو اس سے پہلے جو بھی گناہ کیا لیکن آج جو تو نے گناہ کیا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ نے اس دور کا جو پیغمبر تھا اس کو وہی بھیج دی اور کہا من الذی تعالی علیہ، یہ کون شخص ہے جو مجھ پہ قسمیں کھا رہا ہے کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا؟ جاؤ اس کو بتا دو میں نے اس کو بخش دیا ہے اور تجھے اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں بھیج رہا ہوں. ایک جملے کی وجہ سے. آج ہم فتوے لگاتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بے نماز ہے، میں اس کی نماز چیک کروں گا، میں اس کے گھر جا کے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ نمازی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فتوے لگانے شروع کر دیں. آپ دعوت دیں، سمجھائیں ان کو، لیکن جو ہے وہ فتوے نہ لگائیں. فتوے لگانے والے لوگ جو ہیں، آپ نہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے آپ نے نہیں کر رہے، اللہ نے کر رہے ہیں. یہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخن لیا ہم سے، کیا کہنا 5 کلمات کا کیا کہنا 5 عملوں کا. یہ عمل بھی میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. وہ کلمے کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، والحمدللہ. یہ 4 کلمات یہ. اور فرمایا کہ 5واں وہ بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کے باپ نے صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت میں بھیجے گا. یہ 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، یہ میدان میں بڑی بھاری ہوں گی. اور کیا ہے؟ اور آپ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافر یتیم ہاکذا. آپ نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن یوں ہوں گے. کیا منظر ہے؟ ایک یتیم کی کفالت کرنا. کون کر رہا ہے یتیم کی کفالت؟ فرمایا کہ من مسا راس الیتیم، اگر کسی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کے سر پر اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اللہ اتنے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا کہ یتیم کے سر پر جو ہاتھ پھیرتا ہے اگر اس کے دل میں سختی ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا. یہ عمل کرنے والے ہیں. اگر آپ نے قیامت کے دن مناظر سے بچنا ہے، ان سختیوں سے بچنا ہے، اور کل قیامت کے دن اول ما یحاسب العبد الصلاۃ، سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کا ہوگا. نماز دیکھی جائے گی
اگر پوری نکلی تو بارے نیارے، ان وجدت تامتن تامتن، اگر اس کی نماز اس کے کھاتے میں پوری نکلی بارے نیارے، اور اگر کم نکلی تو اللہ کہے گا اس میں کوئی نفل پڑے ہوں گے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرو، مکمل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نماز کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ نماز کیا ہے، من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا ونجاۃ یوم القیامہ، جو لوگ پانچوں نمازوں کی ٹائم کی اور ادائیگی کی حفاظت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو روشنی ملے گی۔ کہاں؟ پل صراط پر، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، جو پل ہی بڑا بریک بنا ہے۔ ادق من الشارتی احد من السیف، بال سے زیادہ بریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، پھسلن ہے، اندھیرا ہے، وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ روشنی مہیا کرے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، ان لوگوں کو خوشخبریاں دے دو جو مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، اندھیروں میں چل کر مسجدوں کی طرف آتے ہیں، کل قیامت کے دن پل صراط پر ان کو ڈم لائٹ نہیں ملے گی، فل روشنی ملے گی، فل روشنی ملے گی۔ یہ نماز کیا ہے؟ العہد الذی بیننا و بین الکفار، یہ تو ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کیا ہے یہ؟ ساری وعیدیں ہیں۔ نماز کے خیال رکھنا ہے، اور خاص کر عورتوں کی جماعت، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر خطاب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، یا معاشر النساء انی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت، میں نے معراج کے موقع پر جہنم اللہ نے دکھائی، مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں نظر آئی ہیں، عورتیں نظر آئی ہیں۔ عورتوں پر ایک سناٹا چھا گیا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی پوچھنے کی کہ کون پوچھے اللہ کے نبی، و بما، ہم عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ ہیں؟ ایک پیچھے بیٹھی ہوئی عورت جس کے بارے میں آتا ہے کانت جدلا، وہ بڑی باتیں کرنے والی عورت تھی، اس نے پوچھ لیا بما یا رسول اللہ کے نبی، ہم عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تم دو کام کرتی ہو، تکثرن اللانا و تکفرن العشیر، تم لان تان بہت کرتی ہو، برا بھلے جملے بہت کہتی ہو، اور بڑے عجیب باتیں کرتی ہو، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ تصدقنا، تم اللہ کے راستے میں صدقہ زیادہ دیا کرو، اکثر من الاستغفار، اور اللہ سے معافیہ زیادہ مانگا کرو۔ اگر تم عورتیں صدقہ زیادہ دو گی اور اللہ سے بخشش طلب کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا ان دو گناہوں کو جو تمہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور ایک عورت کے لیے تو جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتت بالها وحافظت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ ایک عورت 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے، فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا ان 8 دروازوں سے جہاں سے چاہے تو یقینی طور پہ چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق آپ کے پاس آئے، کہا ابو بکر تو نے دیر کر دی، ابھی اللہ نے مجھے جنت کے سارے دروازے دکھائے تھے، اگر تو آ جاتا میں تجھے جنت کے سارے دروازے دکھا دیتا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی چلے موقع نکل گیا ہے، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں کہ جنت کے یہ 8 دروازے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا امتی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے تو ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے؟ جانا تو جنت میں ہے، کسی ایک دروازے سے چلے جائیں گے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے کہ ادھر سے بھی آ، ادھر سے بھی آ، ادھر سے بھی آ سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میری امت کے بہت سارے لوگ ہیں، ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تو بھی ان میں سے ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امید کا لفظ ذکر کیا، کس کے لیے؟ جو ساری امتوں، نبیوں سے ہٹ کر ساری امتوں، آدم علیہ السلام سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، ساری امتوں میں افضل ترین شخص جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے لیے آپ نے کیا کہا؟ ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہے۔ لیکن جہاں ایک خاتون کے لیے کہا وہاں آپ نے امید کا لفظ نہیں کہا،
بلکہ یقینی طور پر کہا ایک عورت اگر 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 1 مہینے کے روزے رکھ لے، اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر لے، اور اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کر لے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جہاں سے چاہے یقینی طور پہ داخل ہو جائے۔ یہ سارے عمل ہم اگر کریں گے تو آخرت کے مناظر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ سب آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں اپنی توحید کی پہچان کرا دے، اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت، اللہ تو اپنی عظمت بٹھا دے ہمارے دلوں میں، اللہ قیامت کے جو مناظر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دلوں میں بٹھا دے۔ اللہ یہ پیارے پیغمبر کی باتیں بتائی ہوئی جھوٹی نہیں ہے، سچی ہیں، سب نے رب کا انتظار کرنا ہے، رب نے سب سے پوچھنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ رب نے کہیں اگر کیوں پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ رب کی کیوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمارے اوپر آسانیاں کر دے، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو شفائے کاملہ اجر نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جمعے سے پہلے مجھے ایک شخص نے فون کیا کہ ہمارے رشتہ دار نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتا طالب علم جو ہے سوئمنگ پول میں اس نے چھلانگ لگائی، اس کا سر نیچے لگا ہے جس کی وجہ سے وہ اسپتال میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ اجر نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو اس کورونا کی بیماری میں مبتلا ہیں، انتہائی یہ خطرناک بیماری ہے، اور جب یہ لگ جاتی ہے تو وہ سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ لینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر آکسیجن خریدنی پڑتی ہے۔ اور رب کا شکر ادا کریں جس رب نے ہمیں یہ آکسیجن مفت میں دیتا ہے۔ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، لیکن جب بستر پر چلے جاتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں، پھر اس ہوا کا، اس آکسیجن کا جو اللہ نے ہمیں فری دی ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ لہذا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں فری دی ہوئی ہیں۔ اور پھر اپنے بھائیوں کے لیے جو بیڈ پر ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اجر نصیب فرمائے۔ اللہ اس بیماری کو ان ملکوں سے اٹھا لے۔ اللہ ہم اس کے متحمل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مناظر دنیا میں بھی ہمیں دکھا دیے۔ کل قیامت کے دن تو نہ بھائی بھائی سے ملے گا، نہ باپ بیٹے سے ملے گا، نہ ماں بیٹے سے ملے گی۔ آج اس بیماری کی وجہ سے نہیں مل رہے۔ بیٹے کہتے ہیں باپ ہمارا 6 منزلہ منزل پہ مر چکا ہے، ہم نے نہیں اس کو ہاتھ لگانا، اگر کوئی اس کو دفنا سکتا ہے تو دفنا دے۔ دنیا ہے، دنیا، قیامت نہیں آئی۔ دنیا کے مناظر کہ آج ہم باپ کو ہاتھ نہیں لگا رہے، کل قیامت کے دن کون نیکی دے گا کسی کو؟ دنیا میں ہم باپ کو چھوڑ کے ایسے ہی بے یارو مددگار چھوڑ کے، تو کس نے اس کو نہلانا ہے؟ کوئی بیماری نہیں لگتی، لگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی احتیاط اور تدابیر کر کے سارے معاملے کرو۔ جو ان کو ٹیم نہلا رہی ہے وہ بھی تو انسان ہے، وہ کیسے نہلا رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باپ 6 منزل پہ پڑا ہوا ہے، اتارنا بھی تم نے ہے، نہلانا بھی تم نے ہے، کفن بھی تم نے دینا ہے، دفنانا بھی تم نے ہے، جنازہ بھی تم نے پڑھنا ہے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تم زندہ رہو گے اس دنیا میں۔ اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ شفائے کاملہ اجر نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم، اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة انك تعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔